یا سیدی کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ بے شک بے شک، بات ساری ہے ہی سرکار کی، بے شک بے شک۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کا بیڑا پار، جس کو یہ بات سمجھ نہ آئی اس کا بیڑا پار قد کسی صورت میں نہیں ہونا، چاہے جو مرضی کر لے۔ مومن کو کہتے ہیں شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، لیکن مومن بننے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ نبی پاک سے شدید محبت ہونی چاہیے۔ تو جو نبی سے شدید محبت کرے گا وہی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرے گا۔ بے شک بے شک۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی غلامی کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان کو اپنا محبوب بنا دوں گا، میں ان سے محبت کروں گا، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کو پیغام ہے کہ جب تک آپ میرے حبیب کے غلام نہیں بن جاتے، ان سے محبت اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ نہیں کرتے۔ جس طرح کی محبت حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے، اس وقت تک میں نے آپ سے محبت نہیں کرنی، اس وقت تک آپ نے مومن نہیں ہونا۔ تو اللہ میاں جو ہے وہ ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کو پڑھ کر لوگوں کو یہ رستہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو در نبی پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو۔ اگر میرا حبیب آپ کی سفارش کرے گا، آپ کی شفاعت کرے گا تو پھر میں تمہیں بخش دوں گا، پھر میں تمہیں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ راستہ دکھا رہا ہے، ہر وہ راستہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے شدید محبت ہو جائے، ہم مومن بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ بھی دکھا رہا ہے کہ وہ راستہ کہاں سے آئے گا۔ اگر میرے نبی سے، میرے پیارے حبیب سے محبت کرو گے اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ، تو پھر میں تم سے محبت کروں گا، پھر آپ مومن بنو گے۔ پھر ہر ایک کے لیے جو ہے وہ شرط جو رکھتی پہلے والی تھی کہ صرف وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے پیغام تھا کہ آپ ادھر ادھر نہ بھٹکو، سیدھا راستہ یہ ہے۔ پھر ان لوگوں ساروں کے لیے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، چاہے گناہ کبیرہ کر لیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ در نبی پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ پھر اگر میرا حبیب آپ کی سفارش کرے گا، آپ کی شفاعت کرے گا تو پھر میں تمہیں بخشوں گا۔ یہاں پہ بھی وسیلہ بنایا اپنے حبیب کو۔ تو بات ساری سرکار کی ہے، بات ساری سرکار کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ راستہ آپ کو بتا رہے ہیں، راستہ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی، جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے کسی ولی کامل کے بیعت ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ گے تو وہ آپ کے دل میں میری محبت پیدا کرے گا۔ جب آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا، اللہ کی بھی محبت آ جائے گی، مومن بھی بن جاؤ گی۔ پھر جتنے آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو آپ ادا کرتے ہو ان سب کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں ذرے ذرے کا، اے ایمان والو جو تم کرتے ہو میں ذرے ذرے کا حساب دوں گا۔ میں نے سارے ذرے ذرے کا حساب لکھ رکھا ہے، آپ کو ضرور ضرور دیا جائے گا۔ بات ہماری سرکار کی ہے، اگر بات سرکار کی نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی امتی بننے کی خواہش نہ رکھتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو نبی کی امتی کا مقام ہے وہ نبی جانے یا خدا جانے، نبی جانے یا خدا جانے۔
آپ کے نبی دنیا میں آنے سے پہلے جب آئے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے ہماری معلومات کے مطابق، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے، یہ یار اللہ تعالیٰ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، میں یہ جنت دوزخ دنیا جہان جو کچھ ہے وہ پیدا نہ کرتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ ہے بات ساری سرکار کے، ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساری کس کی وجہ سے بیٹھے ہیں، دنیا میں جتنی بہاریں ہیں جو کچھ ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، وہ ہمارے پیارے آقا کی وجہ سے۔ آقا نے فرمایا کہ حضرت آدم کی پیدائش سے میں 14,000 پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کی شکل میں موجود تھا، میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی، اس سے ساری جنت دوزخ ہر کچھ آپ میں اس سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر بات ساری سرکار کی ہے۔ اتنے آ گئے تو پھر جانا واپس بھی ہے، تو جانا قرآن مجید میں ہے کہ جب تم فوت ہو جاؤ گے آ جائے گا حساب کتاب کا وقت، تو ہر کوئی کہے گا کہ میں تو چند لمحے دنیا میں گیا تھا، ٹھیک ہے، تو آخری جب جو ہوگی وہاں پہ بات کیا ہے، سرکار کی ہے۔ تو جس کو ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو سنی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی پہ کرم کرتا ہے تو اس کو انسان پیدا کرتا ہے، نہیں تو جانور بھی پیدا کر سکتا ہے، پھر مزید کرم ہوتا ہے تو مسلمان بنا دیتا ہے، مزید اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو سنی بنا دیتا ہے، مزید کرم ہوتا ہے تو کسی کی بیعت نصیب ہو جاتی، مزید کرم ہوتا ہے تو وہ جو بیعت کی نسبت سے نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ نبی پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نبی کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب کو عطا کی ہیں وہ جاننے لگ جاتا ہے، ان کو ماننے لگ جاتا ہے، اسی وسیلے سے وہ نبی کی شفاعت مانگتا ہے، نبی کو نور مانتا ہے، نبی کو حاضر ناظر مانتا ہے، مالک مختار مانتا ہے، ان پہ درود و سلام پڑھتا ہے، تو جب یہ کرتا ہے تو سنی بن جاتا ہے۔ تو سنی کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ستے خیرہ ہیں، ستے خیرہ ہیں۔ تو پہلی خیر کیا ہے کہ سنی ہونا ہی سب سے بڑی خیر ہے، پھر جو سنی ہوگا اس کی جان ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، قبر میں جائے گا تو نبی پاک کی پہچان نصیب ہوگی، پہچان نصیب ہوگی تو جنت کی کھڑکی کھول جائے گی، حشر کا دن آئے گا جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اعمال بھاری ہوں گے، ایک درود پاک پڑا ہوا باقی جو کچھ ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، باقی صرف ایک پڑا ہوا درود پاک جو ہے اور سارے جو اعمال کا پلڑا ہے اس کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر پل صراط سے گزرنا ہے تو پل صراط سے وہ درود پاک پڑا ہوا اتنی تیزی سے گزارے گا کہ نہ گزرنے والے کو پتہ چلے گا اور نہ پل صراط کو پتہ چلے گا۔ پھر جنت میں جائے گا تو جنت میں حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان ہے کہ جو نبی پاک پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میلاد شریف مناتا ہے، اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے پاس ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پہ جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا۔ تو یہ ہے سنی ہونے کا فائدہ۔ خود حضرت ابو بکر صدیق نے 100 اونٹ قربان کیے، ہمارے لیے کیا فرمایا کہ 1 درہم بھی خرچ کر دیا تو جنت آپ کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ جو 1 درہم خرچ کرے گا اس کا درجہ جو ہے وہ بدر و حنین کے شہداء کے برابر ہوگا، شہداء بغیر حساب کتاب سیدھے جنت میں جائیں گے، قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہوگا، ان کے شہیدوں جتنا ثواب ہوگا، اور حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں، خاتمہ بالخیر۔ تو یہ جو ہے یہ ہے سنی کی جو ہے عظمت، اس کو جو فائدے ملتے ہیں۔ باقی اس کے بارے میں یہ تو نبی پاک نے اپنے صحابہ کی نسبت سے ہمیں بتا دیا، اس کے علاوہ کیا ملنا ہے اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی بڑی ہوگی، اور سنی اہل ایمان
عرش کے سائے میں سو رہے سبحان ہیں، اللہ سبحان باقی قوم شفیع ڈھونڈ رہی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے کہ ہماری جناب نجات فرما دیجیے، سفارش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف فرما دے۔ تو حضرت آدم کہیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے، ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ آج ہم کچھ نہیں کر دیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کر تو میں بھی کچھ نہیں سکتا، لیکن مجھے اس ہستی کا پتہ ہے کہ جس نے آج آپ کی بگڑی بات بنا دینی ہے۔ تو پھر وہ ہمارے آقا کا جو ان کو پتہ بتائیں گے، سارے دوڑتے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہوں گے، جن کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا؟ کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنت ملنی ہے اعمال سے، بخشش ملنی ہے اعمال سے، جس کے اعمال ٹھیک اس کا بیڑا پار۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ کی ہماری تعلیمات کے لیے کہ حضرت ابراہیم کے جتنے اعمال ہیں امت میں سے، پوری میں سے کسی بندے کے اتنے اعمال نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں کہ آپ شفاعت کریں گے تو بخشش ہوگی۔ گل تو پکی ہو جاتی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے ہی کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو در نبی پہ آ جائے۔ سبحان اللہ اگر میرا حبیب آپ کی سفارش کرے گا تو میں آپ کو بخش دوں گا، میں آپ کو بات وہاں سے ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن بار بار اللہ جو ہے وہ ہمیں پکا کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ راستہ کوئی اور ہے۔ وہ راستہ ملنا کہاں سے ہے؟ وہ کسی ولی کے در سے ملنا ہے۔ تو ہمیں وہ راستہ کیسے ملا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق صحابہ میں نمبر 1، ان کی کیا دعا تھی؟ وہ نبی کے غلام بنتے تھے، نبی کے غلام بنتے تھے، نبی پہ اپنی جان، اپنے باپ، اولاد کی جان، مال، ہر چیز، ہر وقت، ہر موقع پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہ صرف تھے بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے رہے۔ سبحان اللہ تو ان کی کیا وصیت تھی پہلے کہ جب میرا جنازہ پڑھ لیا جائے تو اس جنازے کو لے کے در نبی پہ چلے جانا، وہاں جا کے کہنا ہے کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اس وصیت پہ عمل کیا، جا کے کہا کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ یا رسول اللہ کہنا سنی کی پہچان ہے۔ پھر نبی پہ در پہ جانا سنی کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہا ہے در نبی پہ جاؤ گے تو بات بنے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے بھی در نبی پہ ہر جگہ گئے ہیں، بعد میں بھی در نبی پہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غلام حاضر ہے، قبر کی جگہ چاہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی دوست کو دوست کے پاس آنے دو۔ تو جو غلام بن رہا ہے اس کو دوست بنایا جا رہا ہے، قبر کی جگہ دی جا رہی ہے۔ تو نبی پاک سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور عطا بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی اور سعادت ہے کہ جو نبی کے ساتھ نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ کیا بات ان کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا پہلے؟ سبحان اللہ۔ کیا عمل تھا ان کا؟ دعا ایک تھی کہ کتے دیکھن تو پہلو مر نہ جائیے یا یا رسول رسول اللہ اللہ۔ ان کی دعا کیا تھی کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ میری آنکھیں۔ دوسرا عمل وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کے سامنے نبی پاک کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جاتا تھا، انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتے تھے اور ساتھ درود پاک پڑھتے تھے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو میرے صدیق کی طرح ایسا کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں جائے گا۔ تو یہ ہے مقام صحابہ کا اور یہ ہے گل ساری سرکار دی نے ہے۔ فرما دیا کہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ کیوں فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی عطا کی، جنت دوزخ کی چابیاں دیتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ احمد نے جب صحابہ کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے یہ ایک 70,000 لوگوں کی لسٹ بھیجی ہے، بغیر حساب کتاب جنت میں لے جائیں آپ ان کو۔ تو صحابہ نے فوراً کہا، ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنی رضا عطا کی ہے، نبی مالک ہے، مختار ہے۔ تو کہا کہ یہ 70,000 بندے تھوڑے نہیں،
70,000 थोड़े और जन्नती बनाए। तो नबी पाक ने क्या फरमाया कि ये 70,000 अपने साथ 70,000 और ले जाए, आगे दे दी अपनी मर्जी। तो ये लोग अपने साथ 70,000 और ले जाए, गल 5 अरब तक पहुँच गई। सहाबा को फिर भी नबी की अज़मत का पता है, नबी की शान का पता है, नबी की मलकियत का पता है। कहते हैं अभी भी थोड़े हैं और बंदे बनाए जन्नती। तो नबी पाक ने बुक भर के बंदों का जन्नत में डाल दिया। हज़रत उमर फरमा रहे हैं और डालें और डालें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि बस करें, नबी के एक बुक में सारी कायनात आ जाती है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि ये हमारे नबी की अज़मत का अज़मा है, वो जितने मर्ज़ी बुक चाहे भर के जन्नत में डालें, क्योंकि अल्लाह ने उनको अपनी मर्ज़ी अदा की है, अल्लाह ने उनको मलकियत इख्तियार की है, मालिक है। तो ये है नबी की अज़मत। जो नबी की अज़मत को ऐसे मानते हैं, उन्हीं के बारे में नबी पाक ने फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानो, जो जिसके पीछे चल गया वो फलाह पा गया। तो नबी पाक रास्ता दिखा रहे हैं, सहाबा के पीछे चल रहे हैं। आज लोग हमें नबी की जो है सुन्नत पे चलने से रोक रहे हैं, हमें नबी पाक पे दरूद व सलाम नहीं भेजना। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हर वक्त नबी पाक पे दरूद व सलाम भेज रहे हैं। हमें रोका जा रहा है कि आपने नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? तो बात सारी ये है कि वो उनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, नबी की अज़मत को नहीं जानते। वो जानना कहा है, क्यों नहीं जान सकते? उसकी वजह यह है कि उनको किसी वली कामल की सोहबत बैत नसीब नहीं। अगर वो नसीब होती तो नबी की अज़मत को मान जाते। तो हमारे पीर साहब वो हस्ती हैं जो नबी की हस्मत को उस तरह से बयान करते हैं जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बयान किया। तो जिसकी वजह से क्या है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों का भी तारा है और अपने नबी के दोस्त का भी जो है वो मकाम उनको हासिल है। और ये सनद नबी पाक ने खुद उनको अता फरमाया। सुभान अल्लाह। पीर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब मेरे दोस्त हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी दोस्त बनाया और आपके पीर साहब को भी सुभान मेरे दोस्त फरमाया। तो ये है मकाम। तो खुशकिस्मत हो आप। फिर और क्या फरमाया? बार बार कई जगह पे उन्होंने नबी पाक ने यह फरमाया है कि जो पीर अली के मुरीद हैं वो जन्नती हैं। जन्नती बनता कैसे है? नबी पाक ने बड़ा सादा सा असूल फरमा दिया था। एक तो ये जो अभी हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाला फरमाया ना तरीका जी, तो दूसरा उससे भी आसान था। वो क्या था? जो हालत ईमान में नबी पाक को देखता जन्नती, जो उसको देखता वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। जिसने नबी पाक से मुसाफा किया वो जन्नती, जिन्होंने उससे आगे मुसाफा किया वो भी जन्नती। तो आपके कितने पीर भाई हैं जो ये नबी पाक का पैगाम लेके आते हैं कि नबी पाक ने फरमा दिया, ये चीज़ फरमा दी, ये सारी जन्नती है। तो उस पल्ले नहीं देख के तुझे जन्नती नहीं बन जाएंगे। क्या बात है। तो अगर उस मुरीद का ये मुकाम है तो फिर अल्लाह पीर का क्या मुकाम हो? सुभान अल्लाह। क्या बात। उनको देख के भी तो जन्नती बनते होंगे। जी सही। जो आपकी 7 पुश्तों को जन्नती बना रहे हैं, तो अगर नबी पाक के पास इख्तियार है तो फिर उन्होंने आगे वो इख्तियार किसी को दिया भी है या नहीं? जन्नत दोज़ख की चाबियाँ अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर को, हज़रत अली को नहीं मिली हुई। सारे इल्म अल्लाह ताला ने हमारे आका के सीने में भर दिया, उन्होंने वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमा दिया। तो ये है बात सारी सरकार की है। इस बात की समझ सारा कुरान जो है वो बार बार बता रहा है, लेकिन समझ नहीं लगनी। समझ लगनी कैसे है? वो लगनी है कि जब आपके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, नबी की अज़मत को मानेंगे। कैसे मानेंगे नबी की अज़मत? कैसे नबी की मोहब्बत जैसी सहाबा के दिल में थी? वो मिलनी कहाँ से है? वो किसी वली कामल के दर से मिलनी है। तो अल्लाह हमें किसी वली कामल का मुरीद होने की तौफीक अता फरमाए, उस पे मज़ीद कायम रहने की तौफीक अता करे और उसके सदक़े से नबी की मोहब्बत अज़मत हमें नसीब हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए।
وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریں جی۔ صلی اللہ نبی سیدنا محمد وعلی وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم مغرق کلنی سائلنا اشکارنا۔ قوت عشق سے الفست کو پالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کتے فکر تو پہلے مر نہ جائے یا رسول اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکاتہ والے لوگ صحت کاملہ طرف صحت والی تندرستی والی نصیب تھا۔ یا رسول اللہ تسی فرمایا کہ جو چاہو مانگ لو، ہم آپ سے اپنے پیر و مرشد کی صحت کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ اہل خانہ دے کروڑا راستہ فرما، مولا اہل مجلس دے سلسلے دے ہر بندے کی نیک چاہت والا فرما، پاکستان سے خصوصی رحمت فرما، میرے پیر دے لاجپال دے صدقے پاکستان سے کروڑے رفتہ حفاظت فرما۔ مولا بین نبی فاتح درود جتنا تیرے نزدیک عددہ نہ شمار، جتنے درختہ دے پتے پائنے قطرے دے دے درنے، جتنی رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے۔ مولا یہ سمجھ کرے دائماً ابدا نہ بنا کثیراً کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر گئی محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا بھائی دوست